السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں میرے زخم پہ سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ہمارے ناول سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پہ سے گلاب کر ایپیسوڈ 53۔ میمون نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ اس کا دل تو تبھی ٹوٹ گیا تھا جب میمون نے اسے بتایا تھا کہ اس نے محض اس سے بدلہ لینے کے لیے اسے شادی کی ہے، اور رہی صحیح کسر میمون کے رویے نے پوری کر دی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ میمون کی زندگی سے اس کے نام سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میمون نہیں، لیکن وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی جسے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی، چاہے اسے دور رہ کر ہی، مگر وہ ہمیشہ اس کے نام سے جانی جانا چاہتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کی محبت میں اسے اپنی بیسٹ فرینڈ تک کو نہیں بخشا تھا۔ اس ڈر سے منام کو ہر تکلیف دے کر دبانے کی کوشش کی کہ کہیں میمون اور منام شادی نہ کر لیں۔ وہ جانتی تھی کہ منام کے دل میں میمون کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں تھے، مگر وہ منام کے بیوہ ہونے کے بعد ہر لمحہ انسیکیورٹی کا شکار رہنے لگی تھی اور اپنا سارا غصہ منام پر اتارتی تھی، اس کا احساس کیے بغیر کہ اسے کتنی تکلیف اور اذیت ہوتی ہوگی، اور تب یہ غصہ حد سے بڑھ گیا تھا جب اس نے منام کے فون میں اینجل نامی آئی ڈی دیکھی اور ان کی آپس میں کی گئی ساری گفتگو پڑھی، جسے پڑھنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ منام اور وہ اینجل نامی لڑکا آپس میں محبت کرتے تھے۔ تب اسے منام سے شدید نفرت ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ اس نے اس کے بھائیوں کو بھی دھوکہ دیا تھا، اور پھر اسے اپنی ساری نفرت منام پر انڈیل دی تھی، یہاں تک کہ وہ گھر چھوڑنے پر بھی مجبور ہو گئی، اور تب رانیہ نے میمون کو پا لیا، مگر پا کر بھی اسے مکمل نہ پا سکی، کیونکہ اس سے شادی تو میمون کے انتقام کا ایک حصہ تھی، اور آج وہ تہی دامہ اس کی زندگی سے نکل آئی تھی، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ میمون نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ تیزی سے کھلے ہوئے گیٹ سے اندر کی جانب بڑھی، مگر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے اسے عجیب سی وحشت کا احساس ہوا، عجیب سی ویرانی تھی جو پورے گھر میں چھائی ہوئی تھی۔ حیرت اسے لاؤنج کے کھلے ہوئے گیٹ کو دیکھ کر ہوئی تھی، مین گیٹ پہلے ہی کھلا ہوا تھا اور اب لاؤنج بھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ماما، ماما کہاں ہیں آپ؟ اس نے اونچی آواز میں اپنی ماں کو آواز دی، مگر پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا، اور یہی نہیں ایک عجیب سی بو بھی اس کے ناک سے ٹکرا کر اسے ناک ڈھکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ تعجب کا شکار ہوتی دھڑکتے دل سے بانو بیگم کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، مگر جیسے جیسے وہ کمرے کے قریب آ رہی تھی ویسے ویسے اس بدبو میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ اب تو رانیہ کو ابکائی کا احساس ہونے لگا۔ لیکن وہ ناک پر دوپٹے کا پلو رکھے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر اندر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ بیڈ پر پڑے بانو بیگم کے وجود پر پڑی، جو بے جان سا لگا تھا اسے، اور یہ محسوس کر کے اسے چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھیں کہ وہ بدبو بانو بیگم کے وجود سے اٹھ رہی تھی۔ ماما! وہ چیختے ہوئے تیزی سے ان کے قریب گئی، مگر قریب آتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بانو بیگم کے وجود سے بدبو کے بھبھوکے اٹھ رہے تھے اور ان کا جسم بے حد اکڑ گیا تھا۔ ان کی بے نور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اونچی آواز میں روتی ہوئی رانیہ کو پہلی بار ان سے اتنا ڈر لگا کہ وہ ان کو چھونے کی ہمت بھی نہیں کر پائی۔ وہ مر چکی تھیں نہ جانے کب سے۔ آہ! رانیہ اپنے بال نوچتی چیختی جا رہی تھی، اس کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ کافی دیر یوں ہی رونے کے بعد جب وہ سنبھلی تو بانو بیگم کے بے جان وجود کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے ماما، آپ نے نہ جانے کتنی اذیت کاٹی ہوگی، مجھے کتنی بار پکارا ہوگا، مگر میں آپ کے پاس نہیں تھی، حالانکہ مجھے آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں مگن ہو گئی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دیں ماما۔ وہ ان کے بے جان وجود کی طرف دیکھتی ہوئی روتی جا رہی تھی۔ یہ سب منام کی وجہ سے ہوا ہے، منام کے ساتھ کیے گئے برے سلوک کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی بددعا لگی ہے تمہاری ماں کو، اور تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اچانک اس کا ضمیر اس کے کان میں بولا تو وہ دہل سی گئی۔ نہیں۔ وہ بے ساختہ پیچھے کو کھسکی اور خوف زدہ نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھنے لگی، جسے موت کسی کونے سے نکل کر اسے جھپٹ لے گی۔ ہاں، یہ سب تم لوگوں کے کرموں کی سزا ہے، تم لوگوں نے ناحق اسے ستایا، اسے مارا پیٹا، اس کی زندگی اجیرن کر دی، اور اب تم بھی سزا کے لیے تیار رہو۔ اس کا ضمیر پھر سے اس پر طنز کر رہا تھا، جبکہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلاتی چیختی چلی گئی۔ اس کے کانوں میں
اپنے ضمیر کی آواز، منام کے رونے کی آوازیں، اس کی چیخیں، اس کی فریادیں اور اس کی آہیں گونج رہی تھیں۔ انہوں نے اس میں ظلم کی حد توڑی تھی اور اس کی آہ انہیں لگ گئی تھی کہ آج اس کی ماں کو مرے نہ جانے کتنے دن بیت گئے تھے اور اسے ابھی تک کفن دفن نصیب نہ ہوا تھا، اور وہ خود بھی تو برباد ہو گئی تھی کہ شوہر نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی اٹھی اور باہر لاؤنج میں آ کر روتی ہوئی میمون کو فون ملانے لگی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا تو اپنے ماموں کو فون ملا کر انہیں سب کچھ بتانے لگی۔ شام تک سب لوگ اس کے گھر جمع ہو چکے تھے، جن میں ان کے رشتہ دار اور محلے والے بھی شامل تھے، اور سب لوگ ہی توبہ توبہ کر رہے تھے کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ کیا تھا بانو نے جس کی اسے اتنی بھیانک سزا ملی۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کسی معصوم و مظلوم پر ناحق ظلم کرنے کی سزا تھی۔ رانیہ کو آج تک منام کے ساتھ کیے گئے اپنے برے سلوک کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اور اپنے ضمیر کی آواز سن کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط تھی۔ اس نے بعد میں بھی میمون کو فون ملانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ وہاب صاحب اور شیما بیگم کا نمبر بھی بن جا رہا تھا اور لینڈ لائن کا نمبر اس کے پاس تھا نہیں۔ شام 8 بجے اس کی ماں کا جنازہ اٹھا تھا اور اس بیچ وہ کئی بار مری تھی۔ یہ دیکھ کر کہ غسل دینے والی عورتوں نے اپنے ناک پر کپڑا باندھ کر اس کی ماں کو غسل دیا تھا۔ آئی ہوئی خواتین اس کی ماں کی مغفرت کی دعا تو کر رہی تھیں، مگر کسی نے اس کی ماں کا آخری دوبارہ چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی ماں کے ایسے گناہوں کی بات کر رہی تھیں جن کی وجہ سے اس کی ماں کو ایسی موت ملی۔ کئی عورتیں رانیہ کے سسرال والوں کی باتیں کر رہی تھیں کہ ایسے موقع پر ان میں سے کوئی یہاں نہیں تھا، کسی اور کو نہیں تو کم از کم رانیہ کے شوہر کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں جو کی جا رہی تھیں۔ رانیہ کو اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، دھاڑے مار مار کر روتے اسے غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ پہلے باپ نہیں تھا، پھر باپ جیسا بھائی بھی مر گیا اور اب اس کی ماں بھی مر گئی تھی۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی اور اب شاید اسے ساری زندگی اکیلے ہی رہنا تھا۔ اس کی ممانی اور چچی نے اسے دودھ میں نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا۔ اگلے دن رانیہ کچھ سنبھلی تو سبھی لوگ آہستہ آہستہ کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور وہ اپنے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اس کے ماموں، پھپھو اور چچا تایا کسی نے بھی اس کا خیال کر کے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات نہیں کی، نہ ہی رانیہ نے کسی سے مدد مانگی۔ سب کے جانے کے بعد وہ تنہا لاؤنج میں بیٹھی تھی، جہاں اسے علمیر اور بانو بیگم کے ساتھ گزرے لمحوں کی یادیں آ رہی تھیں، لیکن اب ان میں سے کوئی اس کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا اس کے پاس تھا جس سے وہ اپنا غم بانٹ کر اپنا دکھ ہلکا کر لیتی۔ ایک دوست تھی جسے اس نے اپنے ہاتھوں کھو دیا تھا۔ منام کا خیال آتے ہی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دو منام، مجھے معاف کر دو۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر روتی جا رہی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو کچھ وہ منام کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد شاید اسے معافی ملتی اور اب اسے یوں ہی تنہا رہنا تھا، شاید ہمیشہ۔ جس دن میمون نے رانیہ کو گھر سے نکالا تھا، اس دن جذبہ کے سسرال والے اچانک آئے تھے، جن میں لڑکی کے ماں باپ ہی شامل تھے۔ لڑکا خود ساتھ نہیں آیا تھا۔ وہاب صاحب کو وہ لڑکا اچھا لگا تھا جس کا نام جزیل تھا۔ پڑھا لکھا ہینڈسم سے جزیل امریکہ کا رہائشی تھا اور پاکستان میں بزنس کی غرض سے آیا تھا۔ اس کے ماں باپ یہاں سے ہی تھے، مگر امریکہ شفٹ ہو چکے تھے، لیکن جزیل یہاں بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس کی پہلی نظر جذبہ پر آ کر رک گئی تھی، جسے اس نے کسی ریسٹورینٹ میں دیکھا تھا، اور یوں اس کے گھر رشتہ بھیج دیا، جسے وہاب صاحب نے بھی قبول کر لیا کہ وہ جلد از جلد جذبہ کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ ویسے بھی خبروں سے جزیل انہیں اچھا لگا تھا۔ انہوں نے میمون کو منام کو ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا، اور میمون نے بھی اس کی تلاش پھر سے شروع کر دی تھی، اس لیے نہیں کہ میمون کو اس سے شادی کرنی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا وہ سب منام سے اپنے کیے کی معافی مانگ لیں۔ وہ شیما بیگم سے مکمل طور پر بات چیت بند کر چکا تھا، ان کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، اور وہ اپنے لاڈلے بیٹے کی بے نیازی پر خون کے آنسو روتی رہ جاتی۔ انہیں اب بھی لگتا تھا کہ یہ سب منام کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہیں اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ میمون نے نہ ہی رانیہ کے منام سے روا رکھے سلوک کے بارے میں وہاب صاحب کو بتایا تھا، نہ ہی شیما بیگم کی حرکت کے بارے میں۔ ان کو پہلے ہی مائنر ہارٹ اٹیک آ چکا تھا، اور اگر اب وہ یہ سب بتاتا تو نہ جانے ان پر کیا بیتتی۔ ان کی طبیعت کا سوچ کر ہی وہ چپ رہا تھا، لیکن ماں بہن کو نظر اندازی اور اجنبیت کی مار ضرور مار رہا تھا۔ رانیہ کی غیر موجودگی کے بارے میں جب وہاب صاحب نے استفسار کیا تو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ کچھ دن اپنی ماں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، تبھی کچھ دنوں کے لیے اپنے مائکے گئی ہے۔ مہمانوں کی آمد کی وجہ سے وہ سب لوگ اتنا مصروف ہوئے تھے کہ کسی نے بھی رانیہ کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی، تبھی اس پر ٹوٹی قیامت سے بے خبر ہی رہ گئے تھے، جبکہ میمون نے جان بوجھ کر اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔
جزیل کے ماں باپ نے ایک ہفتے بعد کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ جذبہ ذرا کی ذرا ان سے ملنے آئی تھی اور پھر مل کر پھر سے کمرہ نشین ہو چکی تھی۔ اپنا غصہ اتار لینے کے بعد سے وہ چپ تھی۔ شادی کی تاریخ پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، جس پر باقی سب تو خوش تھے، لیکن شیما بیگم اس کی فطرت سے اچھے سے واقف تھیں اور انہیں یقین تھا کہ اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے، لیکن کیا وہ یہ نہیں جانتی تھیں نہ ہی جذبہ نے انہیں کچھ بھی بتایا تھا۔ جذبہ کی ملحان کے لیے دیوانگی دیکھ کر اور بعد میں اس کے منہ سے جزیل سے شادی کے لیے ہاں سن کر وہ حیران ضرور ہوئی تھیں، مگر انہوں نے خود کو تسلی دی تھی کہ شاید جذبہ نے حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ جذبہ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا اس بات سے سبھی انجان تھے۔ احد نجمہ خاتون کی کال سن کر یونیورسٹی سے ہی ابیلہ کے گھر روانہ ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کے نجمہ خاتون کی زبانی ابیلہ کی طبیعت خرابی اور اس کے اغوا کی ساری بات پتہ چلی تھی۔ وہ مانتا یا نہ مانتا، مگر سچ یہی تھا کہ ابیلہ اس کی عزت تھی اور اس کی عزت اب خطرے میں تھی۔ ملحان نے اسے سمجھایا تھا، مگر احد نے اسے ٹال دیا تھا اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط کیا تھا۔ وہ ابیلہ سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر وہ اس کی بیوی تھی، جس کی غیر موجودگی میں اسے اس کی غیرت جوش مار رہی تھی۔ حالانکہ یہ غیرت تب نہیں جاگی تھی جب وہ اسے تنہا اس گھر میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اگر اس کے پیچھے ابیلہ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو، اور اب یہ جان کر اس کی جان نکل رہی تھی کہ اسے کوئی انجان 3 لڑکے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، مگر کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ CCTV کیمرہ اس گلی میں لگا ہوا نہیں تھا جس سے وہ کچھ دیکھ پاتا، اور سڑک پر موجود دکانوں میں سے صرف ایک پر CCTV کیمرہ تھا جو خراب تھا، جس سے اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا۔ تھکا کر اس نے ملحان کو کال کی تھی، مگر اس کی جلی کٹی باتیں سن کر وہ مزید اضطراب میں گھرا تھا۔ جو ہوا وہ اس کی خود کی غلطی تھی، اس کی ہی تو غلطی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے محبت میں مجھے دھوکہ دیا، مجھے لا حاصل انتظار میں رکھا اور پھر آرام سے کہہ دیا کہ کسی اور سے شادی ہو گئی۔ تمہاری وجہ سے میں نے ابیلہ کو اتنا برا بھلا کہا، اس سے اپنی مرضی سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دیا۔ تمہاری وجہ سے وہ نہ جانے کس حال میں ہے۔ ایک بار مجھے پتہ چل جائے کہ تم کون ہو تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان نکالوں گا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا بار بار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر چیختا جا رہا تھا۔ بار بار اس کا دل اور دماغ اسے ملامت کر رہا تھا۔ ساری رات وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا ابیلہ کو تلاش کرتا رہا، اس لڑکی کے لیے خوار ہوتا رہا جسے اس نے بے عزت کر کے ٹھکرا دیا تھا۔ پولیس اسٹیشن وہ نہیں گیا تھا کہ وہ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے اور اس میں اتنا اسٹیمنا نہیں تھا کہ وہ ان کے سوالوں کے جواب دیتا۔ ساری رات خجل خواری کے بعد صبح کے 5 بجے وہ گھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آ کر لیٹا تو رامین بیگم اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ احد، کہاں تھے تم بیٹا؟ ساری رات میں نے پریشانی میں گزاری ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے تم۔ رامین بیگم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ سرعت سے ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا کہ غم کی شدت سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ احد، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے اور رو کیوں رہے ہو؟ کچھ تو بتاؤ، میرا دل ہول رہا ہے۔ رامین بیگم نے اس کے آنکھ کی طرح تپتے ماتھے کو چھو کر پریشانی سے کہا، میں ایک بے غیرت انسان ہوں ماما، میں بہت برا ہوں جسے اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ احد نے روتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ بے حد بوجھل سا اور اذیت سے پر تھا، جسے محسوس کر کے رامین بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، سب سے اچھا۔ رامین بیگم نے اسے پیار سے پچکارا، جو کچھ میں کر چکا ہوں اس کے بعد آپ بھی مجھے برا ہی سمجھیں گی ماما۔ احد نے اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے سر جھکا کر کہا، کیا کیا ہے تم نے؟ رامین بیگم کے لہجے میں خدشے بول اٹھے تھے، مگر احد نے اب کی بار بنا کچھ چھپائے سب کچھ انہیں بتا دیا تھا۔ اپنی فیس بک فرینڈ سے محبت کرنے اور اسے دھوکہ کھانے سے لے کر ابیلہ کو ستانے، اسے نکاح کرنے اور پھر اس کو تنہا بے سہارا چھوڑ آنے اور اس کے اغوا تک کی ہر بات ان کے گوش گزار کر دی، جسے سن کر رامین بیگم اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ بے یقینی سے احد کو دیکھتی جا رہی تھیں، جو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے اب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ احد، یہ تم نے کیا کیا؟ رامین بیگم نے بے یقینی سے کہا، مگر احد بنا کوئی جواب دیے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔